کہ پاکستان کی فوج کو اور تحریک انصاف کو آمنا سامنا کروایا جائے، ہمارا آپس میں لڑائی کروائی جائے۔ میں بار بار لوگوں کو کہتا جا رہا ہوں کہ ہم نے کسی قسم کی وائلنس میں نہیں، کوشش کرنی ہے کہ ہم پرامن رہیں، لوگوں کو جوش آئے، وہ واپس ریٹیلیٹ کریں۔ ملک کی خاطر یہ جو راستے پہ نکل گئے ہیں، خدا کے واسطے ہوش کریں۔ تو اس لیے میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، پہلے یہ جو انتشار کی بات ہے یہ میں کلیئر کر دوں۔ تحریک انصاف کا کارکن نہیں چاہتا وہ الیکشنز چاہتا ہے، وہ اس ملک میں تصادم نہیں چاہتا۔ کسی طرح انتشار پھیلے، لوگوں کو جوش آئے، وہ واپس ریٹیلیٹ کرے۔ کوشش صرف یہ ہے، یہاں بھی آ کے یہ جو انہوں نے گھر پہ کیا ہے، دیوار توڑ دی، دروازہ توڑ دیا، چیزیں لوٹ کے لے گئے، کیا اس سے لوگ جو دیکھ رہے تھے ان کے اوپر کیا گزری ہوگی؟ ساروں کو غصہ تو ہے۔ میں بار بار لوگوں کو کہتا جا رہا ہوں کہ ہم نے کسی قسم کی وائلنس میں نہیں، ہم نے کسی قسم کا ہتھیار نہیں اٹھانا، ہم نے کبھی کوشش کرنی ہے کہ ہم پرامن رہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم تو الیکشن سے آ رہے ہیں، جو الیکشن سے بھاگ رہے ہیں وہ یہ پوری کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، پہلے یہ جو انتشار کی بات ہے یہ میں کلیئر کر دوں۔ تحریک انصاف کا کارکن نہیں چاہتا وہ الیکشنز چاہتا ہے، وہ اس ملک میں تصادم نہیں چاہتا۔ اور دوسری چیز جو تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمیشہ یہ جو ذاتی مفادات کے لیے پولیٹیشنز آتے ہیں، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسانوں کو تقسیم کر کے، نفرتیں پھیلا کے، اور پھر ہم ووٹ اکٹھے کریں۔ یہ بڑا پرانا طریقہ ہے، یہ جو ہندوستان میں نریندر مودی نے کیا انسانوں کو تقسیم کر دیا۔ اس نے ہندو نیشنلزم کو اٹھا دیا کہ آپ بہت کوئی عظیم قوم ہے، باقیوں کی وجہ سے ہم اوپر نہیں جا سکے، تو وہ سارا نفرتیں پھیلا کے اس کی پاور بڑھ گئی ہے۔ یہی کراچی میں کیا گیا تھا، انتشار پھیلا کے، ڈیوائیڈ کر کے کہ جی بڑا ظلم ہے، باقی قومیں رہتی تھیں یا کراچی میں، ان کے خلاف نفرت، کراچی تباہ ہو گیا۔ آج بھی یہی کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طرح ووٹ لینے کے لیے ملک تقسیم ہو، اگر لڑائیں کہ پنجابی پٹھان کو یا کسی کے ساتھ، صرف یہ کوشش ہے، جبکہ ملک کی ضرورت ہے کہ ہم سب اکٹھے ہو کے ایک قوم بن کے، اتنا بڑا کرائسس ہے، ملک کو تباہی کے کنارے پہ کھڑا کر دیا، ہم سب مل کے اس میں سے نکلیں۔ اور آخر میں ایک اور کوشش ہو رہی ہے کہ پاکستان کی فوج کو اور تحریک انصاف کو آمنا سامنا کروایا جائے، ہمارا آپس میں لڑائی کروائی جائے۔ یہ بھی پی ڈی ایم کی پوری کوشش ہے، کیونکہ وہ پھر سے الیکشن تو یہ اب جیت ہی نہیں سکتے۔ جب الیکشن نہیں جیت سکتے تو کچھ تو کرنا ہے کہ کسی طرح تحریک انصاف ختم کرو، یہ تو کر ہی نہیں سکتے۔ لہذا پاکستانی فوج کو ان کے اوپر چھوڑو، اس کو ان کے خلاف کرو۔ میں یہ واضح کر دوں، فوج بھی میری ہے، ملک بھی میرا ہے، میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے۔ میں نے اس ملک سے اپنا بوریا بستر اٹھا کے، اتنے بیگز لے کے، میں نے باہر نہیں بھاگنا، میں نے یہی مرنا ہے۔ اور جو آدمی اس ملک میں پتا ہو کہ اس کی جان خطرے میں، اس کے باوجود وہ جاتا ہے اسلام آباد کی عدالت میں، پتا تھا کہ 1.5 مہینے سے میں کہہ رہا تھا کہ مجھے دینی انتہا پسند کے نام پہ میرے اوپر واردات کریں گے، اس کے باوجود میں جاتا تھا، سارے اپنے جو لانگ مارچ میں کھلے پبلک میں جاتا تھا۔ موت کا خوف نہیں ہے اس کو اپنے ملک کا خوف ہے۔ اس وقت مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ جو لوگ جن کے صرف ذاتی انٹرسٹ ہیں، یہ سب اکٹھے ہو کے کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کو راستے سے ہٹاؤ، ان کو کوئی ملک کی فکر نہیں ہے۔ اس ملک کو تباہ کرنے کا یہ سب سے بہترین طریقہ ہے کہ ایک فیڈرل پارٹی جو ملک کو اکٹھا کر سکتی ہے، اس کے سربراہ کو قتل کر دو۔ یہ کوشش ہے، اور یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ فوج کو ورغلائیں ہمارے خلاف، کہ جی دیکھیں وہ کر دیا، سوشل میڈیا پہ یہ کر دیا۔ سوشل میڈیا کو سمجھ لیں سب، کسی کا کنٹرول نہیں ہے سوشل میڈیا پہ۔ جب امپورٹڈ حکومت نامنظور جو چلا، وہ سارے ٹویٹر کے ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ کیا ہمارے پاس اتنے لوگ ہیں کہ اتنی زیادہ ہم ٹویٹس کر سکتے تھے؟ یہ پبلک کی دل کی آواز تھی۔ جو سوشل میڈیا ہے، یہ سب سے بڑا ایک ڈیموکریسی کا ایک نئی چیز آ گئی ہے۔ جس کے پاس موبائل فون ہے اس کی آواز آ گئی ہے۔ جو یہ نہیں سمجھتا وہ کہے گی جی اس کے کہنے پہ کر رہا ہے، کوئی کسی کے کہنے پہ کچھ کر سکتا ہے؟ لوگ اپنی اب آواز بلند کر سکتے ہیں، لوگ
برا بھلا کہہ سکتے ہیں. اور جو باہر بیٹھے ہوئے پاکستانی, ان کو تو خوف ہی اب کوئی نہیں ہے, ان کو تو کوئی پکڑ نہیں سکتی, یا ایف آئی اے آ کے اور رات کو بند کر کے ان کو کمروں میں مارے, وہ تو بول سکتے ہیں. تو یہ آواز سنیں لوگوں کی, بجائے یہ کہ جی تحریک انصاف کچھ کر رہی ہے, کوئی غلط کام کر رہی ہے. وہ انگریزی میں لفظ ہے اسمیل دا کافی. دیکھیں کدھر جا رہا ہے ملک, لوگ کدھر جا رہے ہیں. اور یہ مینار پاکستان یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا جلسہ نہ ہو. وہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ میں آج چیلنج کرتا ہوں, پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑی پبلک نکلے گی مینار پاکستان. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ قوم کھڑی کدھر ہے. آپ کو لوگ اب جو بھی رکاوٹیں کریں گے وہ آئیں گے لوگ, کیونکہ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں ملک سے کیا ہو رہا ہے. لوگ بے وقوف نہیں ہیں. جو سمجھتا ہے کہ پبلک جانور ہے, بھیڑ بکری ہیں, اس سے بڑا بے وقوف آدمی کوئی نہیں ہے. ابراہیم لنکن کی ایک سب سے بڑا دانشور تھا, پریزیڈنٹ بھی تھا. اس نے کہا آپ تھوڑی دیر کے لیے ساری قوم کو بے وقوف بنا سکتے ہیں, اور سارا وقت تھوڑے سے لوگوں کو بے وقوف بنا سکتے ہیں, لیکن سارا وقت ساری قوم کو آج تک کوئی بے وقوف نہیں بنا سکا. اور اوپر سے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, اتنا زیادہ شعور ہے جو کبھی ان ساری تاریخ میں کبھی نہیں تھا. تو میں پھر سے کہتا ہوں, ملک کی خاطر یہ جو راستے پہ نکل گئے ہیں, خدا کے واسطے ہوش کریں. یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں یہ اس ملک کی تباہی کا راستہ ہے. اس کا صرف, پھر سے میں کہتا ہوں, ہم کوئی چیز ڈیمانڈ نہیں کر رہے, کسی کی مدد نہیں مانگ رہے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن لے کے آئیں, تاکہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے, اور اس کے بعد معاشی سٹیبلٹی آئے, معیشت کو اٹھائیں. اس کے بعد جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی, کوئی آج جو معیشت تیزی سے زمین میں گھسی چکی ہے, اور شرمناک بات یہ ہے کہ سینٹ میں کھڑا ہو کے اسحاق ڈار کہتا ہے کہ جی آئی ایم ایف نے ہمیں ایک قوم کا دیوالیہ نکل جاتا ہے تو اس کی نیشنل سیکیورٹی بھی کمپرومائز ہو جاتی ہے. اگر قوم کا دیوالیہ نکلے گا تو اس کا اگلا مسئلہ یہ ہوگا کہ اس کی سیکیورٹی کے اوپر کمپرومائزز ہوں گے. جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ سب سے پہلے کوشش کریں گے کہ پاکستان کو ڈسارم کیا جائے. اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اسی طرف یہ اب بات چیت شروع ہو گئی ہے کہ جی ہمارا دیوالیہ نکل گیا, اب آئی ایم ایف تب مدد کرے گی اگر ہم یہ کریں, یعنی ہم اپنی نیشنل سیکیورٹی پہ کمپرومائز کریں. تو اس لیے میں آخر میں پھر سے اپنے چیف جسٹس صاحب سے کہتا ہوں کہ یہ جو میرے سے ہوا جوڈیشل کمپلیکس میں, یہ مجھے مارنے کی سازش تھی, یہ ٹریپ تھا. جب آپ انویسٹیگیٹ کریں گے یہ نامعلوم افراد کون ہیں, آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ